تاجدار مدینہ سے. مدینہ سے. واہ جی واہ، واہ جی ہم واہ. نسبتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. واہ بسم اللہ. ہم نسبتوں کی قدر کرنے والے ہیں. قدر کرنے والے لوگ ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ. آپ سے جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے آمین آمین. ہم اللہ. اس چیز کی قدر بھی کرتے ہیں اور اس کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر رومال مبارک کو ہاتھ لگا دے تو ہم اس رومال کی بھی قدر کرنے والے ہیں. او بسم اللہ بسم اللہ. چھڑی کو ہاتھ لگا دے تو ہم اس چھڑی کی بھی قدر کرنے والے ہیں. آمین آمین. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس چیز کو ٹچ فرما دیں، جس چیز کو چھو لیں، اہل سنت کے بچے بچے کی آنکھ کا تارا وہ چیز بن جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نسبتوں کی قدر کرنے والے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب ہم چھڑی کی قدر کرتے ہیں، او بسم جب ہم اللہ. رومال کی قدر کرتے ہیں، جب ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے، ٹچ ہونے والے کپڑوں کی قدر کرتے ہیں، تو ہم سوچو تو صحیح جو نبی کی آل ہے اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور جو نبی کے اصحاب ہیں ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں. ہم نسبتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں جناب اعلیٰ. تو اس مہینے کی بھی قدر ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، زیادہ ہے انشاءاللہ. کیونکہ اس مہینے کو نسبت ہو گئی ہے تاجدار مدینہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار مدینہ سے نسبت ہو گئی ہے. ہو گئی. ایک بندے نے سوال کیا کہ بتائیے لیلۃ القدر افضل ہے یا شب 12 ربیع الاول افضل ہے؟ سبحان اللہ کیا سوال کیا؟ سبحان اللہ. لیلۃ القدر افضل ہے. رمضان میں ہم اکثر طور پر کہتے ہیں کہ 27ویں کی رات ہے. قرآن نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر. 1000 مہینوں سے بھی افضل ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب سوال کیا گیا اللہ. کسی عاشق سے، واہ بتائیے واہ جی. لیلۃ القدر افضل ہے ہاں. یا جس رات حضور تشریف لائے اس دنیا میں وہ رات افضل ہے؟ افضل ہے. بسم اللہ. اب یہ سوال کیا گیا، اللہ. بتائیے کون سی رات افضل ہے؟ تو اب آگے عاشق نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیلۃ القدر افضل ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس رات میں قرآن نازل فرمایا. بسم اللہ. وہ لیلۃ القدر افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل قرار پا گئی واہ جی واہ. کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. اور 12 ربیع الاول کی وہ رات ہے جس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ خود ہی فیصلہ کر لو، کر لو. جس رات میں قرآن آیا وہ افضل ہے یا جس رات میں صاحب قرآن آیا وہ افضل ہے؟ واہ جی واہ. صاحب قرآن نہ ہوتے تو پھر قرآن کیسے نازل ہوتا؟ او بسم اللہ. بتا دیا عاشق نے، تم لیلۃ القدر کو افضل سمجھتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں. لیلۃ القدر افضل رات ہے، لیکن لیلۃ القدر سے بھی وہ رات افضل ہے جس میں آپ کے اور میرے آقا تشریف لائے ہیں. بسم اللہ. وہ رات زیادہ افضل ہے لیلۃ القدر سے بھی. یہ اپنے اپنے عشق کی بات ہوتی ہے، ماشاءاللہ. اپنے اپنے مقام کی بات ہوتی ہے. ہے. جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عشق ہوگا، سبحان پیار ہوگا، سبحان محبت ہوگی، آمین. اتنا ہی انسان جو ہے حضور کی محبت میں ڈوب کے جب یہ کلمات کہتا ہے تو بعد میں آنے والوں کے لیے وہ کلمات سند بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. پیارے دوست بزرگوں، آپ کے اور میرے نبی کا چرچا آپ کی آمد کے بعد شروع نہیں ہوا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کی آمد کے بعد آپ کا چرچا شروع ہوا، ایسا نہیں ہے. نہیں نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کا چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرما دیا تھا. سبحان اللہ.
آپ کا چرچا پہلے سے ہی ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے دوستو بزرگوں 2 جلسے منعقد فرمائے تھے سبحان اللہ. عالم ارواح کے اندر. ایک جلسہ وہ تھا جس میں تمام کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں نبیوں کی ذاتیں بھی ہیں, صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, منافقین بھی ہیں, کافرین بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, سب کی روحوں کو جمع فرمایا. آمین. جمع فرما کے آمین. رب نے پوچھا الستو بربکم, دسو میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بے شک. الستو بربکم, ربکم. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نہیں ہوں. قالوا بلا, سبحان اللہ. سب نے بولا ہاں. کیوں نہیں, تو ہی تو ہمارا رب ہے. بے شک. توجہ ہے نا سرکار, سبحان اللہ. تو ہی تو ہمارا رب ہے. اب ہے. پھر رب العالمین نے ایک خاص جلسہ منعقد فرمایا. سبحان اللہ. اس میں خاص جلسے کے اندر خاص روحوں کو جمع فرمایا. سبحان اللہ. ان خاص روحوں کو جمع فرما کے ماشاء اللہ. رب العالمین نے ان سے ایک وعدہ لیا, ایک عہد لیا. اس عہد کو, اس وعدے کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. پہلے جلسے کا بھی میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ رب نے پوچھا الستو بربکم, بتاؤ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا قالوا بلا, کیوں نہیں, تو ہی تو ہمارا رب ہے. سبحان اللہ. اب ادھر آ کے اگر کوئی منکر ہو جائے, نہ مانے, تو وہ پہلے ہی اقرار کر چکا ہے عالم ارواح کے اندر. اب منکر ہو جائے گا تو کافر, منافق, مشرک ہو جائے گا. ہاں. اور جو اسی اقرار پر قائم ہے آج بھی اس کی گردن میں غلامی کا پٹا مصطفیٰ کا ڈلا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دوسرا جو جلسہ تھا وہ خاص جلسہ تھا. میں نے آپ کو کہا کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کے چرچے اللہ نے کروا لیے تھے. سبحان اللہ. وہی چرچا قرآن میں بھی موجود ہے. بسم اللہ. خطبے کے اندر بھی میں نے آیت کریمہ پڑھی. رب فرماتا ہے, 3 پارہ ہے, سورۃ آل عمران ہے, اس کی آیت نمبر 81 ہے. رب فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. سبحان اللہ. اے نبیو, آج اس جلسے کے اندر میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, پختہ وعدہ میں تم سے لینا چاہتا ہوں. وہ وعدہ کیا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب میں تمہیں کتاب بھی عطا فرما دوں, جب میں تمہیں حکمت بھی عطا فرما دوں, جب میں تمہیں نبوت بھی عطا فرما دوں, جب میں تمہیں رسالت بھی عطا فرما دوں, پھر تم جا کے میری الوہیت کے اعلان کرو, اپنی نبوت کے اعلان کرو, لوگوں سے قول و قرار لو, لوگوں سے عہد و پیمان لو, اور اس کے بعد پھر تم نے جو یہ خاص وعدہ آج میں تم سے لینے والا ہوں, پھر اس کا بھی تم نے اپنی امت سے عہد و پیمان لینا ہے. سبحان اللہ. نبوت تمہیں عطا فرما دوں, رسالت تمہیں عطا فرما دوں, اس کے بعد تم نبوت رسالت کے آگے لوگوں سے قول و قرار لے چکو, پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس عظیم رسول جب تشریف لے آئے, سبحان اللہ. تم موجود ہو, وہ ہاں. تمہارے پاس ایک عظیم رسول جب تشریف لے آئے, وہ رسول جو مصدق لما معکم, جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کی تصدیق فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. بولو تو صحیح, بولو تو صحیح, سبحان اللہ. سب کی تصدیق فرمانے والا ہے. بسم اللہ. تو تم کیا کرنا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. سبحان اللہ. میں اس کا سادہ ترجمہ بھی اپنے انداز میں کروں گا. پہلا ترجمہ یہی ہے, ضرور ضرور اس عظیم رسول پر تم ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا, سبحان اللہ. اس پر ایمان بھی لے آنا.